کھڑکی سے آتی ہوئی تیز اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے حیا کے چہرے کو چھوا تو حیا کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ لگے۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا اور پھر صوفے سے اٹھتی ہوئی اس کھڑکی کے پاس آ کے حیا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ 15 منٹ ہو چکے تھے اسے یہاں پر آئے ہوئے، مگر ابھی تک فرجاد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے اب بھی مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے باہر جھانکا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ ہوا نے مزید تیزی اختیار کر لی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک اسے اب خوفزدہ کر رہی تھی۔ بے اختیار اسے گھر کی یاد آئی۔ فرحت بیگم نے اسے جلدی آنے کے لیے کہا تھا، مگر یہاں تو 15 منٹ تو ویسے ہی گزر بھی چکے تھے۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ اگر اب وہ نہیں آئے گا تو وہ بھی اٹھ کر چلی جائے گی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے کانوں میں مانوس سی آواز ٹکرائی، بالآخر حیا صاحبہ آپ میرے گھر تشریف لا ہی چکی ہے۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی، کیونکہ پیچھے جو ہو چکا ہے اس کے بعد تو شاید آپ میرا چہرہ بھی نہ دیکھنا چاہے۔ وہ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے بولا تو وہ کھڑکی سے ہٹتے ہوئے صوفے کی جانب آئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ میں یہاں کوئی گپے لڑانے نہیں آئی، بلکہ وعدے کے مطابق آپ سے ملنے آئی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے آ کر ملنا ہوگا، تبھی آپ طلاق دیں گے، تو اب اپنا وعدہ مکمل کریں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو سامنے بیٹھے فرجاد سکندر کے چہرے پر غصے کے آثار واضح دکھائی دینے لگے۔ طلاق تو مس حیا آپ کو کسی قیمت پر نہیں ملے گی۔ اگر بات ضد کی ہے یہاں تو پھر ضد ہی صحیح۔ غصے کی وجہ سے اس کی مٹھیاں بھیج گئے تھی۔ دیکھو فرجاد، تمہیں بہت وقت دیا، اب اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ میں اس رشتے سے خود کو آزاد کروانا چاہتی ہوں اور میرے گھر والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آسان طریقے سے مان جاؤ، ورنہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ تو تم جانتے ہی ہو۔ تمہارا وہ حشر ہوگا کہ ساری دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچو گے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی انگلیاں دکھاتے ہوئے اسے تنبیہ کر رہی تھی، جبکہ ایک کمزور سی لڑکی سے ڈر جانا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ اسے اس لڑکی کی اس طرح دھمکی دینے پر ہنسی آئی تھی۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے مس حیا کہ میں تمہیں آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ نہیں مس حیا، میں تو اپنا ہر حق وصول کروں گا تم سے۔ میں تم سے اس پیار کی قیمت وصول کروں گا جو اتنے برسوں میں نے تمہیں کیا، اور تم ایک لمحے لگائے بغیر مجھے چھوڑنے پر تلی ہوئی ہو۔ ایک دم سے اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر غصے، ملال، دکھ اور نہ جانے کیسے کیسے تاثرات ملے ہوئے تھے، جبکہ اس کی اس بات پر سامنے بیٹی حیا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ دیکھو، ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتی ہوں۔ میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، اس لیے خبردار اگر تم نے اپنے وعدے سے پھرنے کی کوشش کی۔ یہاں تم اپنے وعدے سے مکرو گے اور ادھر تمہاری زندگی ادھر سے ادھر ہلا کے رکھ دی جائے گی۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اب دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہونے لگا تھا۔ پورے 2 سال بعد وہ لڑکی اس کے سامنے آئی تھی اور اسے اب رہا نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس سے کب سے عشق کرتا تھا، اور ایسا عشق جیسے کتابوں میں لوگ کرتے ہیں، ایسا عشق جس کے لیے ہزاروں لڑکیاں مرتی ہوگی، مگر اس عشق کے باوجود بھی حیا کے دل میں ذرا بھی اس کے لیے محبت نہیں تھی۔ اس کے دل میں قطرہ قطرہ بھنتی نفرت اب مکمل طور پر شعلہ اختیار کر چکی تھی۔ اسے اس شخص سے آزادی چاہیے تھی، نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی اب یہ رشتہ نہیں رکھنا تھا۔ کیا کر لو گے تم لوگ؟ فرجاد سکندر کے سامنے تم لوگ مچھر کی طاقت رکھتے ہو۔ اگر میں چاہوں تو ایک تھالی میں تم لوگوں کا بھیڑ بجا سکتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ غصے سے اس کے قریب آیا تھا۔ اپنی طاقت پر اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا مسٹر فرجاد سکندر۔ اگر تم اپنی ضد کے پکے ہو تو میں بھی اپنی ضد کی پکی ہوں۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو فرجاد سکندر کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اتنے سالوں اس نے جس لڑکی سے بے پناہ عشق کیا تھا،
وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہوئی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور مسٹر فرجاد سکندر میں اس سے آگے وہ بول بھی نہ پائی تھی کہ فرجاد نے اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ حیا کا دل اچل کر اس کے حلق میں آ بیٹھا۔ میں تمہاری بات پوری کروں گا حیا، مگر اس سے پہلے تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ اس نے کس کے اسے اپنے قریب کیا۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ فرجاد کے سینے پہ اس کے دونوں ہاتھ تھے، اور اس کے چہرے کے اتنا قریب چہرہ تھا کہ فرجاد کے سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی۔ نہیں نہیں فرجاد، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ اس کے ارادے جان چکی تھی اور اب فرجاد سے خوف سے بولی تو فرجاد نے آہستگی سے جھکتے اس کے گال پہ بوسہ دیا، پھر نرم مسکراہٹ سے بولا، نہیں اب میں بھی ضد پہ آ چکا ہوں، اور اتنی مشکل سے تم ہاتھ آئی ہو، میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اٹھاتا گیسٹ روم کے بیڈ تک لایا۔ دروازے وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ لائٹ آف کرتے وہ اس پہ جھکتا چلا گیا۔ حیا اپنے بچاؤ میں ہاتھ پیر مارتی رہی، مگر بے سود آخرکار اس نے مزاحمت ختم کرتے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ تمام رات وہ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتا رہا، اور حیا کو یوں لگا جسے زندگی ختم ہو چکی ہو۔ وہ کیا سوچ کر آئی تھی اور آگے کیا ہوا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے جسم میں درد محسوس ہوا تھا، جیسے وہ ساری رات کوئی بہت مشقت والا کام کرتی رہی ہو۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ اسے ایک دم سے رات والا خیال آیا تھا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو، مگر جب اس نے سارے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ سچ تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگا۔ جو وہ نہیں چاہتی تھی وہی ہو چکا تھا۔ اب سردار خاندان اور سکندر خاندان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی، لیکن وہ اس بارے میں کس کو بتائے گی اور کیا بتائے گی؟ کس منہ سے بتائے گی کہ وہ فرجاد سے طلاق لینے گئی تھی اور واپس کس منہ سے آئی ہے؟ کیا کام کر کے واپس آئی ہے؟ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود دروازہ کھولتی، دروازہ اپنے آپ کھلا۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ سامنے فرجاد کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور ٹرے میں ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ وہ اتنا جلدی کیسے اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ تو حال ہی میں کینیڈا سے واپس آیا تھا، اور کینیڈا میں رہنے والا شخص وقت کا اتنا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا تھا کہ شاید حویلی کے ہی یہ اصول ہے کہ اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ جانا ہے، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر اس کے بعد تمہیں تمہارے گھر بھی چھوڑنا ہے۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر بولا اور سامنے پڑی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا سر پاڑ دے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے پھیر پٹکتی ہوئی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ واش روم میں پہلے ہی اس کا ایک سوٹ ہینگ تھا، بالکل ویسا سوٹ جیسا اسے پسند تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ اورنج کلر کا وہ لانگ فراک پہنے جب باہر آئی تو ٹیبل پر کھانا سرو کرتے ہوئے فرجاد کی نظریں اس پر پڑیں تو وہی ساکت ہو گیا۔ وہ اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنا سراپا اس میں دیکھ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو پیچھے کرنے کے بعد اس نے دوپٹہ سر پر لیا اور آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے ناشتہ اس کی طرف بڑھایا اور وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، مگر اب نوالا کہاں اس کے حلق سے اترنا تھا۔ آہستگی سے اس نے 2-4 نوالے ہی کھائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ روکتی وہ بولا، جلدی سے ناشتہ کرو اور پیٹ بھر کر ناشتہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے اور سارا کام ہی الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے۔ سردار حویلی میں کال کر کے رات کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ بارش کی وجہ سے تم یہی رک گئی ہو، اس وجہ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ حیران رہ گئی۔ مطلب وہ سب کچھ پہلے ہی طے کیے ہوئے تھا۔ وہ خود جو سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا منہ دکھائے گی، اس کے دل کو تسلی ہوئی تھی، ورنہ اگر وہ یہ بات نہ بتاتا تو وہ سوچ سوچ کر پاگل ہی ہو جاتی۔
ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں سردار حویلی کی طرف چل پڑے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی سردار حویلی کے سامنے رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی، اس نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے فرجاد سکندر کو دیکھا۔ میں پہلے تم سے نفرت کیا کرتی تھی، اب اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت، اور تم دیکھنا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا حساب تمہیں چکانا ہوگا۔ طلاق تو تمہیں مجھے دینی ہی ہوگی۔ وہ بھی اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ دیکھو حیا، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور دوسری بات، طلاق تو میں کبھی تمہیں نہیں دوں گا۔ تم ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی، نہ تم میرے گھر آ کر بس سکو گی اور نہ ہی تم کسی اور سے شادی کرنے کے قابل رہو گی۔ جو ایک بار میرا ہو جاتا ہے سو وہ میرا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی طرف کسی کو آنکھ اٹھانے تک کی اجازت نہیں دیتا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ایسے ہی چھوڑ دوں گا تاکہ کوئی بھی آئے اور اسے اپنا گھر چلا جائے؟ نہیں حیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ لاجواب ہو گئے، اور غصے سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی ڈرائنگ روم تک پہنچی۔ وہ جانتے تھے کہ گھر والوں کو یہ علم تھا کہ رات کو بارش کی وجہ سے وہ سکندر حویلی میں رکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ اسے اپنا آپ ایک چور سا لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑی امانت میں خیانت کی ہو۔ اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا، وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس سے نکاح شدہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسے گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک ہی اسے پیچھے سے فرحت بیگم کی آواز سنائی دی۔ حیا بیٹا، تم واپس آ گئی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سکندر سے بات ہوئی؟ وہ کچن میں کام کرتی ہوئی کام کو وہی چھوڑتی اس کے پاس آئی تھی۔ جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرے خیال سے وہ طلاق دینے پر ابھی رضامند نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی جب پیچھے سے اسے ایک گمبھیر آواز سنائی دی۔ حیا کو یوں لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، کیونکہ اسے آواز دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ سردار عفان حیدر تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سردار عفان حیدر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں اخبار تھی جو انہوں نے فولڈ کر کے میز پر رکھ دی تھی، اور اٹھتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ فرجاد سے میری بات ہو چکی ہے، وہ تمہیں طلاق دے دے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ سامنے کھڑی ہوئی حیا کا دل زور زور سے دھڑکا۔ کیسی شرط؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس نے زور سے فرحت بیگم کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ اس انسان کی خصلت تو تم اچھی طرح جانتی ہو حیا، اس نے تمہارے متعلق ہی ایک شرط رکھی ہے۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یا خدا، اب کون سی مصیبت آنے والی تھی؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ کہا تو سردار عفان نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر حیا کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے کا بڑھتا ہوا پیلا رنگ واضح طور پر بتا رہا تھا کہ حیا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ حیا، مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں ہمیں بعد میں بات کرنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، شاید ساری رات تم سو نہیں سکی۔ فرحت بیگم، ایسا کرو کہ تم اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ سردار عفان حیدر کی بات سنتے ہوئے اس نے وہاں رکنا چاہا تھا، مگر اگلے لمحے فرحت بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو انہیں علم ہوا کہ وہ کس قدر بخار سے تپ رہی تھی۔ ارے ہاں، واقعی اسے بہت تیز بخار ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسے بارش پسند ہے اور یہ ساری رات بارش میں بھیگتی رہی ہوگی، مجھے پتا ہے اس کا، فرحت بیگم نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے چہرے سے ناراضی بھی واضح تھی۔ خیر، وہ اسے اس کے کمرے میں لے آئی، اس پر کمبل اڑاتے ہوئے اسے سونے کی تاکید کر کے وہ واپس آ گئی تھی اور اس کے لیے کچھ کھانے کو بنانے لگی تھی۔ حالانکہ وہ منع بھی کر چکی تھی کہ میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی فرحت بیگم نے اس کے لیے ضرور کچھ کھانے کو بنانا تھا۔ آخر کو وہ ماں تھی۔ اب کچھ دیر وہ لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر رنگ ٹون ہوئی۔ اس نے دھیرے سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو موبائل کی اسکرین پر کوئی ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کلک کیا، سامنے سے اسے فرجاد اور اس کی کچھ ہڈن ویڈیوز دکھائی دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ بخار کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا
اوپر سے رات میں ہونے والا واقعہ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ یوں بھی اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی، اس وجہ سے اس کی آنکھیں تھوڑی دھندلائی ہوئی تھی۔ موبائل کی اسکرین صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر اتنا سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی بہت اہم ویڈیو تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے کلک کیا اور دیکھا تو سامنے لڑکے کے چہرے پر ایک دھبا سا تھا، جسے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ حیا کا پورا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ رات میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا واقعہ موبائل میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ یہ کس نے کیا تھا اور یہ نمبر کس کا تھا؟ نمبر فرجاد کا نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس فرجاد کا نمبر سیو تھا اور فرجاد نے ہمیشہ سے صرف ایک ہی سم چلائے تھے، یہاں تک کہ کینیڈا جیسے ملک میں جا کر بھی وہ اسی واٹس ایپ پر ہی رابطے میں رہا تھا۔ پھر یہ کس کا نمبر تھا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کل سے ہی جیسے بدقسمتی نے اس کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ویڈیوز کے نیچے ٹائپنگ ہونے لگی اور ٹائپنگ ہوتے ساتھ ہی ایک میسج موصول ہوا: تمہاری ہر چیز میرے پاس محفوظ ہے، یہ مت سمجھو کہ میں تم سے بے خبر ہوں، تمہارے پل پل کی خبر مجھ تک پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ تمہارے سب سے خفیہ لمحوں تک کی معلومات ہے میرے پاس۔ اگر اپنی خیریت چاہیے اور اپنے خاندان کی خیریت چاہیے تو تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کون تھا جو اسے ایسی دھمکیاں دے رہا تھا؟ یہاں تک کہ کل رات کی تمام ریکارڈنگ اس کے پاس موجود تھی، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس کا خیال فرجاد کی جانب گیا تھا۔ فرجاد کے علاوہ اور کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیسے بھول گئی کہ اس گھٹیا شخص سے کوئی بھی امید لگائی جا سکتی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا، کاش کہ میں وقت رہتے ساتھ ہی گھر واپس آ جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ اس نے غصے سے موبائل دور پھینکا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور فرجاد کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ جی بیگم صاحبہ، لگتا ہے اب ہم سے دوری برداشت نہیں ہو رہی آپ سے، وہ شوخ لہجے میں بولا تھا، جبکہ حیا کو اس پر شدید غصہ آیا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جو تم نے میرے ساتھ گیم کھیلی ہے نا، ابھی کہ ابھی مجھے بتا دو کہ یہ سب مذاق تھا، ورنہ میں بابا کو اس کے بارے میں بتا دوں گی، میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی تمہاری۔ وہ شدید غصے کے عالم میں بھولی تھی۔ فون کے اس پار بیٹھے فرجاد سکندر کو واضح محسوس ہوا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ کیا بات کر رہی ہو تم؟ اور اپنے بات کرنے کا انداز دیکھو، تمیز بھی بھول گئی ہو کیا؟ جواباً وہ بھی اسی غصے کے ساتھ بولا تھا، تمیز میں بھول گئی ہوں یا تم بھول گئے ہو؟ مجھے لگا تھا شاید تمہارے دل میں اب بھی میرے لیے محبت ہے، لیکن آج جو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے نا، اور جو حرکت کی ہے تم نے نا، اس نے مجھے مزید تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم بہت گر چکے ہو فرجاد سکندر۔ غصے اور دکھ کی وجہ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی، جس کا احساس فرجاد سکندر کو واضح ہو رہا تھا۔ تو مجھے بتانے کی کوشش کرو گی کہ میں نے کیا کیا ہے، تو ہی مجھے سمجھ آ جائے گی نا آخر کار۔ اس نے مدے کی بات کی، وہی جو ابھی تم نے مجھے پرائیویٹ ویڈیو بھیجی ہے۔ تمہارے علاوہ ایسی ویڈیوز ریکارڈ کر ہی کون سکتا ہے؟ اس کی بات پر فرجاد ایک دم سے اچھلا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی ویڈیو؟ اس نے وضاحت چاہی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اس سے پوچھتا، حیا کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے موبائل بند کر دیا۔ اس کی امی دروازے پہ اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے لیے سوپ لائی تھی۔ دروازہ کٹکھٹایا تو وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فرحت بیگم اندر آتے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ بخار ابھی بھی ہے، کتنی بار منع کیا ہے کہ بارش میں مت بھیگا کرو، اب دیکھو وہ ابھی بھی اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں کیا بات تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، وہ اسے سوپ اپنے ہاتھوں سے پلا رہی تھی۔ امی، میں خود پی لوں گی، مجھے سونا ہے، ابھی میں ذرا سونا چاہتی ہوں، سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کیسے بھی کر کے امی اس کے کمرے سے چلی جائے، ورنہ وہ ان کے سامنے خود کو رونے سے روک نہیں پائے گی۔ بڑی مشکل سے اس نے فرحت بیگم کو کمرے سے باہر بھیجا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو فرجاد کے کئی میسیجز آ چکے تھے کہ آخر کیا بات تھی،
کس بارے میں بات کر رہی تھی اور کون سی ویڈیو کے بارے میں بات کر رہی تھی، مگر اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اسے اس شخص سے اس وقت شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص ویسے تو اسے چھوڑنے کے در پہ ہی نہیں تھا، اور اب وہ اس طرح کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے موبائل بند کر دیا اور خاموشی سے سو گئی، مگر نیند بھی کہاں آنی تھی۔ بس وہ اپنا چہرہ چادر میں چھپا کر خود کو ان سب چیزوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ سب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سوتے سوتے نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی تھی، اسے کچھ ہی پتہ نہ چلا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سرہانے فرحت بیگم بیٹھی ہوئی ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ پڑھ کر اس پہ پھونک رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو فرحت نے جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پھونک ماری اور فکر مندی سے بولی، بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ اتنی تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ تم جانتی ہو تم سارا دن بے ہوش رہی ہو، بخار کی وجہ سے تمہارا سارا کمرہ اتنا گرم ہو چکا تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہیٹر لگا دیا ہو۔ شکر ہے کہ اب تم پہلے سے بہتر ہو۔ وہ فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ ارے بیٹا کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو، بس معمولی سا بخار تو ہے، بس 1-2 دن میں میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے پیار سے سر سہلاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے رونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ موبائل کو اس نے مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ وہ کچھ بہتر ہوئی تو فرحت بیگم کو تسلی ہوئی اور اس نے فرحت بیگم کو اپنے کمرے میں جا کر سونے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن وہ تمام رات نہ سوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ اب وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، مگر جیسے اس کی ہنسی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ نہ وہ زیادہ کھاتی پیتی تھی، نہ زیادہ گھر والوں سے ملتی جلتی، نہ کہیں آتی جاتی۔ کئی بار اس کی دوستوں نے گھر آ کر اسے اپنے ساتھ آؤٹنگ پر لے جانا چاہا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ فرحت بیگم نے اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں چلی جائے، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کہیں جانے کا پروگرام نہیں بنایا تھا۔ وہ بس یا تو اپنے کمرے میں رہتی یا پھر اپنے کمرے سے نکل کر باہر بالکنی میں چلی جاتی۔ اس سے زیادہ اس کی زندگی جیسے ختم ہو کر رہ چکی تھی۔ بار بار دماغ میں خودکشی کا خیال آتا، مگر وہ یہ سوچ کر رک جاتی کہ خودکشی حرام ہے۔ نہ ہی وہ اپنے والدین کو دکھ دینا چاہتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور اب وہ کچھ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آج جا کر اپنا فون آن کیا تھا، وہ بھی سردار عفان حیدر کے کہنے پر۔ انہوں نے کئی بار اسے کال کی تھی۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے اور فرحت بیگم کے فون پر کال کر کے انہوں نے حیا سے بات کی اور انہیں کہا کہ وہ اپنا موبائل آن کرے تاکہ وہ جب چاہے اسے کال کر کے خیریت معلوم کر سکے۔ اس نے جیسا ہی موبائل آن کیا، اس کے واٹس ایپ پر پھر سے میسیجز کی بھر مار شروع ہو گئی۔ یہ فرجاد کے میسیجز تھے۔ فرجاد اسے وقتاً فوقتاً میسج کرتا رہا تھا کہ آخر کیا بات تھی اور وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی یا پھر موبائل پھر سے بند کر دیتی، فوراً سے کال آنے لگی۔ اس نے کئی بار اس کال کو ریجیکٹ کیا، مگر وہ بھی کہاں ہار ماننے والا تھا۔ چوتھی بار اس کی کال آئی تو اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے ٹھنکی، میرا ذہنی سکون خراب کر کے میری زندگی خراب کر کے تمہیں ابھی بھی چین نہیں ہے؟ بتاؤ کس لیے کال کر رہے ہو؟ اور میرے خیال سے جس قدر تم حد سے بڑھ رہے ہو، اب مجھے جا کر تمہارے خلاف FIR درج کروا دینی چاہیے۔ وہ بھی حد تک عزت کی۔ وہ غصے سے چلائی تھی، چلانا بند کرو حیا۔ 3 دن پہلے سے جو تم نے مجھے بات کہی ہے وہ مجھے پریشان کی جا رہی ہے۔ اوپر سے تم اپنا موبائل بند کر کے بیٹھ گئے۔ مجھے بتاؤ گی کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں؟ وہ بھی جواباً غصے سے چلایا تھا۔ اس کی آواز میں بے قراری واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نمبر تمہارا ہی ہے نا؟ جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ کون سے نمبر کے بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ وہ حیرانی سے بولا۔ جس نمبر سے مجھے وہ اس رات کی ویڈیو سینڈ کی ہے، جس رات تم نے… اسے آگے وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اس رات میں نے کیا؟ بولو نا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ 2 سال پہلے بھی یہی کام کرتا تھا اور اب 2 سال بعد بھی۔ سچ سچ بتاؤ کہ وہ تم ہی ہو نا؟ خیر، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اگر اگلی بار تم نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو میں فوراً سے بابا کو بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال بند کر دی تھی۔
لیکن جو ہی اس نے کال بند کی اسے یہ حیرانی ہوئی کہ اسی وقت دوسرے نمبر سے اسے میسج آئے تھے، اور یہ تب کے میسج تھے جب وہ فرجاد سے بات کر رہی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس سے کال پر بات کر رہا تھا تو یہ نمبر اس کا نہیں تھا، تو پھر یہ کس کا نمبر تھا؟ ادھر ٹائپنگ ہو رہی تھی، ادھر ٹائپنگ ہو رہی تھی، اور ادھر نئے نمبرز پر ٹائپنگ، اور ادھر فرجاد کے نمبر سے پھر سے کال آنے لگی۔ اس نے ایک لمحے میں کال کاٹی تو دیکھا کہ فرجاد کے نمبر اور اس نمبر پر ایک ساتھ ٹائپنگ ہوتی جا رہی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ فرجاد ایک وقت میں دو نمبر استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور اگر دو نمبر استعمال کر بھی لیتا تو ایک ہی وقت میں دو واٹس ایپ پر ایک ساتھ ٹائپنگ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ مطلب یہ ویڈیو بھیجنے والا فرجاد نہیں کوئی اور تھا۔ فوراً ہی فرجاد کا میسج موصول ہوا، دیکھو اگر تم بلیک میل ہو رہی ہو تو پھر ہوتی رہو، میں نے بہت کوشش کی ہے جاننے کی مگر اب نہیں کروں گا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اور اگلے ہی لمحے اسے نئے نمبر سے پھر سے میسج موصول ہوا، اس بارے میں فرجاد کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ ساری ویڈیو اگلی بار تمہارے موبائل پر نہیں بلکہ تمہارے بابا سمیت اس خاندان کے ہر انسان کے موبائل میں ہوگی۔ اس کا دل پھر تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ یہ ویڈیو جا کر پولیس میں کمپلین کر دے گی، مگر اب اسے معاملہ تھوڑا مختلف نظر آیا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس کی مدد صرف اور صرف فرجاد سکندر ہی کر سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ ویڈیو، وہ نمبر اور اس پر آنے والے تمام پیغامات فرجاد کو فارورڈ کر دیے۔ فرجاد نے جیسے ہی دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابھی تم نے اس بارے میں اسے کوئی بھی بات نہیں کرنی، اگر وہ کال کر کے پوچھے تو تم نے کہنا ہے کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا، تب تک میں اس کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ اور سنو، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ ہاں میں تم سے بے حد عشق کرتا ہوں، اور اس عشق میں خود غرض بھی ہوتا جاتا ہوں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری عزت کو تار تار کروں گا یا پھر کسی کو کرنے دوں گا۔ اس کے سنجیدگی سے کہے ہوئے یہ الفاظ اس کے موبائل میں گونج رہے تھے۔ اس نے ایک وائس نوٹ اسے بھیجا تھا۔ اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کے دل میں یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھتی آ رہی تھی۔ اگلے لمحے اسے پھر سے اس کا وائس میسج موصول ہوا، جو بھی میسج ہو وہ مجھے فوراً فارورڈ کرتے رہنا، اور ہاں اس کام میں 2-3 دن لگیں گے، اسے بھی اگنور کرتے رہنا اور اپنے ارد گرد نظر رکھنا۔ یہ جو بھی ہے ہمارے اپنوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی واضح تھی۔ پہلی بار اس نے اس شخص پر بھروسہ کرنا سیکھا تھا، اور خاموشی سے اس نے تھپ والا ریئیکٹ کر دیا، اور اب وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کتنے دنوں بعد آج اس کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ فرجاد کی بات کے مطابق اس نے اس نمبر سے آنے والے تمام پیغامات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اب آہستہ آہستہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ہر روز اس کے موبائل پر کوئی نہ کوئی نیا پیغام جگمگاتا، مگر وہ فوراً ہی اس پیغام کو فرجاد کے نمبر پر فارورڈ کر لیتی اور خاموشی سے اگنور کر دیتی۔ اس 1 ہفتے میں اسے اپنے آپ میں کافی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت میں بھی کچھ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فرحت بیگم کو پریشان کرنے کی بجائے وہ خود ہی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ جانے کا بہانہ بنایا اور اپنی گاڑی لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد اس کی گاڑی ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ عمارت کسی اسپتال کی تھی۔ وہ جو ہی پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی پارک کر کے باہر نکلی، اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر اس کا دل جیسے زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا، یہ کاغذ اس نے جا کر فرجاد کو دکھانا تھا۔ فرجاد سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ گھر پر موجود ہے، تو اسے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے گھر میں جا کر مل سکتی ہے۔ اس کا رخ اب فرجاد کے گھر کی جانب تھا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ فرجاد کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ایک ملازمہ نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ملازمہ سے کوئی بات کرتی، ملازمہ نے اسے فوراً ہی کہا، صاحب جی اوپر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو آپ کو اوپر بھیج دیا جائے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہوئے اس کے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ جیسے ہی اندر پڑی وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پرفیوم لگا رہا تھا۔ سارے کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس پرفیوم کی خوشبو نے اسے واپس 2 سال پہلے بھیج دیا تھا جب اس کا نکاح فرجاد سے ہوا تھا۔ عفان حیدر سے انجانے میں جنگل میں شکار کرتے ہوئے گولی چلی تھی اور اس کے نتیجے میں ہرن کو لگنے کے بجائے یہی گولی فرجاد سکندر کے بابا کو لگی تھی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پنچایت میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ حیا کو بطور خصاص سکندر کے نکاح میں دینا ہوگا، کیونکہ اس بات سے کوئی بھی راضی نہیں تھا مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ فرجاد جو پہلے سے ہی حیا سے بے انتہا محبت کرتا تھا اب اسے قصاص کے روپ میں دے کر اسے نفرت کرنے لگا تھا، مگر یہ نفرت دکھاوے کی تھی۔ بہت جلد ہی یہ حقیقت سامنے آ گئی تھی کہ قتل حقیقی طور پر عفان حیدر سے نہیں ہوا تھا بلکہ ان کی گولی چلاتے ہوئے کسی اور نے بھی گولی چلائی تھی، اور یہ گولی خصوصی طور پر فرجاد کے بابا پر چلائی گئی تھی تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کسی اور نے ہی فرجاد کے بابا کو مارا ہے، مگر اب فرجاد کا ارادہ بالکل بھی حیا کو چھوڑنے کا نہیں تھا۔ جب عفان حیدر کی طرف سے دباؤ بڑھنے لگا تو وہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا چلا گیا تھا اور اب 2 سال بعد واپس آیا تھا۔ ان 2 سالوں میں حیا نے اسے اپنے قریب محسوس کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ جب وہ قصاص کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی تو فرجاد نے اسے بیوی ہونے کا بالکل بھی حق نہیں دیا تھا، البتہ اس پر تشدد کیا تھا، اور اب جب وہ سامنے آیا تھا تو پھر سے وہ اس کا ویسے ہی عاشق بن چکا تھا اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے لیے محبت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ پھر سے کیا طلاق مانگنے آ گئی ہو؟ سنو، میں تمہیں چھوڑنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا۔ اس نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر پھسلنے والے آنسو کو اپنی انگلیوں کے پھورے سے صاف کیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایسے پہلے کہ حیا کوئی بات کرتی وہ پھر سے بول پڑا۔ جس شخص نے یہ ویڈیو تصویریں وغیرہ بھیجی ہے اس شخص کے بارے میں سراغ مل گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں جلدی اس شخص کو قانون کے کھٹیرے میں لا کھڑا کروں گا۔ تمہارے آنسو تمہیں پتہ ہے نا کہ میرے دل پر گرتے ہیں، تو میرے سامنے مت رویا کرو پلیز، میں تمہیں نہیں رونے دے سکتا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے بدلتے اس روپ کو دیکھ کر حیا نے جلدی سے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہو چکی تھی۔ حیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو اوپر کیا تو اس نے جلدی سے حیا کی کمر پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ایک ہاتھ سے اس رپورٹ کو دیکھنے لگا۔ اس رپورٹ پر جو لکھا ہوا تھا اس نے فرجاد کے چہرے کے تاثرات کو بھی اب پریشانی میں بدل دیا تھا، مگر اگلے لمحے اس کے ہونٹوں پر ایک شریر مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات تھی، تم یہ خوشخبری سب سے پہلے مجھے سنانا چاہتی تھی۔ اب دیکھو، خدا بھی نہیں چاہتا کہ ہم دونوں الگ ہو۔ وہ اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ اگر یہ حقیقت گھر والوں کو معلوم ہو گئی تو اسے آگے وہ کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ وہ فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کسی کو اگر پتہ چل بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے دنیا کی سب سے حسین چیز مل چکی ہے، سب سے قیمتی چیز میرا پیار، اور اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز اپنے پیار سے ہونے والا بچہ، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اس نے کان سے لگایا تو ایک جھٹکے سے اس نے حیا کی کمر میں رکھا ہاتھ چھوڑا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، تم وہی رکو۔ حیا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس شخص کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ یہی کہیں قریب ہی ہے ہمارے۔ تم خاموشی سے اپنے گھر چلی جاؤ، اس کے بارے میں ثبوت اکٹھے کر کے میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے گھر جانے کو کہا تو وہ بنا کچھ کہے جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ فرحت بیگم اپنے کمرے میں تھی، ملازمہ کچن میں کام کر رہی تھی، جبکہ عفان حیدر گھر پر نہیں تھے۔ شاید موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، اور وہ امید سے تھی اس بارے میں کچھ ہی دنوں میں اس کی والدہ کو بھی پتہ لگ جانا تھا۔ وہ کیا کہے گی، سب کا سامنا کیسے کرے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تو سب کو اس بارے میں پتہ چل بھی جانا تھا۔ اسی وقت ہی اس کے موبائل پر پھر سے پیغام موصول ہوا، تو یعنی اب تم ماں بننے والی ہو؟ اب تو ویسے بھی سب کچھ پتہ چل جانا ہے،
مگر اب جو طوفان آئے گا اس کو کیسے روکو گی تم؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور فوراً ہی باہر سے اسے کچھ آوازیں آنے لگی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تو نیچے عفان حیدر غصے میں اسے پکار رہے تھے۔ حیا نیچے آؤ، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وہ اس قدر غصے میں بولے کہ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار نیچے اتر آئی تھی، اس نے پیروں میں چپل بھی نہیں پہنی تھی۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تو سردار عفان حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ سردار، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں جوان بچی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ فرحت بیگم کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آ گئی تھی اور حیا کو سنبھالا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اس قدر پیار کرنے والے بابا اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، اسے غصہ بھی کر سکتے ہیں۔ پوچھو اپنی لاڈلی سے کس کے ساتھ اس نے رنگ رلیاں منائی ہے، کیا ہے یہ سب؟ وہ اس قدر غصے میں تھے کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حیا کو جان سے مار ڈالے۔ آخر کیا کیا ہے اس نے؟ کس بات پر آپ اتنے بھڑک رہے ہیں؟ فرحت بیگم نے حیا کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا اور تبھی انہوں نے موبائل آگے کر کے ایک ویڈیو چلا دی تھی۔ یہ وہی ہڈن ویڈیو تھی جو فرجاد سکندر کے گھر سے واپس آنے کے بعد سے کوئی ان نون نمبر سے اسے بھیجے چلا جا رہا تھا اور بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے اس بارے میں فرجاد سے ذرا سی بھی بات کی تو اگلی ویڈیو تمہارے خاندان میں تمہارے بابا سمیت ہر کسی کے موبائل میں ہوگی۔ اس وقت شاید اسے یہ علم ہو گیا تھا کہ اس نے فرجاد کو اس بارے میں بتا دیا ہے، تبھی تو یہ ویڈیو اس وقت اس کے بابا کے موبائل میں تھی۔ وہ شرم سے چور چور ہو چکی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ وہ فرجاد کے انتظار میں تھی۔ فرجاد نے اسے کہا تھا کہ وہ آئے گا اور سب کچھ سنبھال لے گا، مگر ابھی تک وہ آیا کیوں نہیں تھا؟ فرحت بیگم نے ایک لمحے میں یہ ویڈیو دیکھی تو انہیں یوں لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ یہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ تھی تو؟ اس کے کپڑوں کی ویڈیو ہے۔ جو بھی بات ہے حیا سچ سچ بتا دو۔ اب کی بار فرحت بیگم نے اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا۔ دوسری طرف ایک ملازمہ ان کے پاس ایک خاکی رنگ کا لفافہ لے کر آئی تھی۔ صاحب جی، یہ باہر سے آپ کے لیے کوئی دے گیا ہے۔ عفان حیدر نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے سپٹ کر وہ خاکی رنگ کا لفافہ لیا اور اسے ایک لمحے میں پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک کاغذ نکالا، اور جو ہی کاغذ میں موجود لکھی ہوئی چیز کو انہوں نے پڑھا، انہیں یوں لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ گرنے کو ہو گئے تھے، مگر اگر ساتھ پڑی ہوئی کرسی کو انہوں نے وقت پہ تھام نہ لیا ہوتا تو شاید وہ گر ہی جاتے۔ عفان صاحب، سنبھالے خود کو۔ اب کی بار فرحت بیگم بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچی تھی، جبکہ حیا وہی ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے لگنے لگا تھا شاید فرجاد اسے دغا کر گیا ہے۔ یہ ماں بننے والی ہے۔ پوچھو اس سے کہ کس کے ساتھ اس نے ہمارا منہ کالا کیا ہے۔ اس نے ہماری عزت کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے کچھ کہا تھا اور اس کس بات پر وہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ کس کا ہے یہ بچہ؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ دروازے سے آتے ہوئے فرجاد کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ میرا بچہ ہے اور یہ سب کچھ فساد پھیلانے والے لوگ یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہوئے فرجاد نے ایک لڑکے کو ان کے سامنے دھکا دیا۔ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حیا کا چچا زاد بھائی تھا، جسے عفان حیدر نے ہمیشہ سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ عفان حیدر اس کے حصے کی جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھا ہے۔ سرفراز تم؟ عفان حیدر نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ فرجاد جلدی سے اپنی بیوی حیا کے پاس پہنچ چکا تھا، جو گرنے کو ہو چکی تھی، اور اس نے جلدی سے اسے سنبھالا تھا۔ معاف کیجیے گا، مگر اس رات بارش کی وجہ سے یہ وہاں نہیں رکی تھی، بلکہ اس سے میں نے اپنے پاس روک لیا تھا، اور یہ بچہ میرا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ویڈیو بنا کر ہمیں بلیک میل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا سگا خون ہے۔ اس نے آپ کی بیٹی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے کمرے میں ایک ہڈن کیمرہ چھپا کر اس نے وہ ویڈیو بنا لی اور میرا چہرہ اس نے اسکریچ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ آپ کی بیٹی کو بد کردار ثابت کرے گا۔ اس سے لوگ آپ پر تھو تھو کریں گے اور آپ کو اس محلے سے نکال دیں گے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔
میری بیوی کی عزت میری حفاظت کی محتاج تھی۔ میں اپنی بیوی کو کبھی کسی انسان سے اس قدر ذلیل نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، 2 سال پہلے جو میرے بابا کا انتقال ہوا تھا، ہمارے سب کے سامنے وہ قتل آپ نے کیا تھا، مگر پھر بعد میں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ گولی آپ کی طرف سے نہیں چلی تھی بلکہ کسی اور کی طرف سے چلی تھی، لیکن اس مجرم کو پکڑا نہیں گیا تھا۔ آج یہ مجرم آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ فرجاد کی اس بات پر حیا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کی حفاظت فرجاد کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کا دفاع کر سکتا ہے، تو پھر اس کے موجود ہونے پر وہ کیسے نہیں کرے گا؟ جبکہ فرحت بیگم اور عفان حیدر کے سر شرمندگی سے جھک گئے تھے۔ ان کے گھر میں ان کا اپنا ہی دشمن چھپا ہوا تھا۔ اور دوسری بات، اگر ابھی یہ مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو میں اس معاملے میں یہ سارا فیصلہ اسی پہ چھوڑتا ہوں۔ میں نے اپنی محبت، اپنی وفا کے سارے ثبوت دے دیے ہیں، مگر اگر ابھی وہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو میں اس بات پر رضامند ہوں، کیونکہ میں چاہ کر کسی کو بھی اپنے آپ سے محبت نہیں کروا سکتا، اور یہ بات میں ان 2 سالوں میں سیکھ چکا ہوں۔ اب میں نے اس کو اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی عزت کا دفاع میں نے کر دیا ہے، اب یہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور خاموشی سے وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ حیا نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ سے محبت نہ ہوتی تو اس بچے کو میں اسپتال سے ہی ختم کروا دیتی، اس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو فرحت بیگم اور عفان حیدر نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کا گھر بسنے والا تھا۔ وہ شادی جو قصاص کی بنیاد پر ہوئی تھی، اب محبت کی بنیاد پر جا ٹھہری تھی۔ فرجاد نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ایک بار پھر سے ان کا گھر بس چکا تھا، اس کی محبت رنگ لے آئی تھی۔ بلاخر اس نے حیا کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب ٹھہری تھی، اور آج سے ان کی زندگی کا نیا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ خدا کے اس حسین تحفے پر اس کے سامنے شکر گزار تھا۔